بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آج چھٹا دن ہے، اور آج کا دن بہت ہی پیارا موضوع آپ کے لیے ہم لے کر حاضر خدمت ہیں۔ خاص کر کے عظمت والدین تو آپ نے بہت سنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے موضوع کو ٹچ کیا ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے صدقہ وسیلہ سے انشاءاللہ ہمیں رحمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت ملی۔ اس کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا ابرار حسن چشتی صاحب۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے مولانا؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ، بہت کرم علیکم۔ سنائیے رمضان المبارک کیسا جا رہا ہے؟ جی الحمدللہ، رمضان مبارک کی مبارک ساتیں بہت ہی اچھی گزر رہی ہیں، اور بڑا اللہ کا کرم ہے اور رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، اور مسلمان اس سے بہت مستفید ہو رہے ہیں اور فیض اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی ان کے ساتھ ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر ہے، تو درس نظامی کے حوالے سے میرے خیال سے ان کا درس نظامی مکمل ہو چکا ہے، تو خطابت کے میدان میں ابھرتا ہوا ستارہ علامہ مولانا حافظ محمد علی سیفی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ سیفی نسبت کی آپ دستار لے کر آتے تو مزید رونق ہو جاتی۔ چلیں نیکسٹ ٹائم سے آپ سنائیں کیسے رمضان مبارک کے روزے جا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے، بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، بہت ہی محبتوں سے، یعنی کہ روزے بھی اچھے جا رہے ہیں اور ساتھ میں مطالعہ بھی ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ یقیناً تقریر تو تبھی ہوگی جب مطالعہ اچھا ہوگا، اور جتنا مطالعہ اچھا کریں گے، جتنا زیادہ کریں گے، اتنے لفظ، اتنی روایتیں، اتنے قرآن پاک کے حوالے سے معلومات اکٹھی ہوگی جو ہم عوام الناس تک ڈیلیور کر سکیں گے۔ ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں زینت القرآ، یقیناً تجوید ہو، قرات ہو، تجوید و قرات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اللہ کا پاک کلام آسن آواز اور انداز سے پڑھنے والے انٹرنیشنل شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب، جو کہ الحمدللہ آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں۔ جناب قاری اعجاز احمد نعیمی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے کر صاحب؟ ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں کیا شیڈول ہوتے ہیں آپ کے ہاں رمضان مبارک کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں جی، بچوں کو بھی دین کی خدمت جتنی ہو سکے کر رہے ہیں جی الحمدللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، مزید جذبہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ بزرگ ثنا خان، جن کے والد گرامی کو طوطی پاکستان کا لقب ملا، لوگوں نے بہت ہی محبتوں سے نوازا۔ ان کے صاحبزادے جناب محمد سعید احمد چشتی حیدری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ۔ شکریہ جی بڑی مہربانی۔ قاری صاحب آپ کا بھی شکریہ، حیدری صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی، اور میری دعا ہے کہ رمضان المبارک کی ان مبارک ساتھوں میں جو عالم اسلام پر پریشانی آئی ہے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جیسا کہ اسمبلی ہال میں اگر اسمبلی کا اجلاس شروع کیا جائے تو جو کل لاہور میں شہداء تھے ان کے لیے دعائے خیر کی گئی، تو ہماری بھی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس کاز کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ ڈائلاگ کی مدد سے اس معاملات کو جتنا ہو سکے جلد از جلد کور فرمائے۔ تو آج کی گفتگو میں چاہتا ہوں، آج کی بزم
رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز اس سے قبل کے کریں تلاوت قرآن مجید سے کریں. پہلے تو ہم سوالات و جوابات سے کرتے تھے, میں چاہتا ہوں قرآن پاک کی تلاوت سے آج کی بزم کا آغاز کریں. اور آغاز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے ہوئے ہیں بڑی ہی پیاری شخصیات میں سے سیفی ساؤنڈ, جن کے پیج پر یہ ٹرانسمیشن آپ لائیو دیکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں برائٹ پروڈکشن کے حوالے سے, رضوی پروڈکشن کے حوالے سے, مووی کے حوالے سے جنہوں نے تعاون فرمایا, ABC گارمنٹس کے حوالے سے, برائٹ فلیکس کے نام سے, اور میرے بڑے پیارے بھائی عتیق بھائی, اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری ٹیم مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن بیٹھے باہر ہیں آؤٹ آف کنٹری, لیکن ان کی ہمدردیاں یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلکہ جو میری یہ دعا ہے کہ آؤٹ آف کنٹری ہیں, پردیس میں ہیں, اللہ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے. جی قاری صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے فرمائیں, تو میں چاہتا ہوں تلاوت قرآن مجید سے روح محفل کو آپ مزین فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. کیا بات, کیا بات. اللہم زد فضل. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات, کیا بات. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. وَلَا يَزِيدُ
سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اللہ سبحان اللہ. رب المشرقين ورب المغربين. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. اللہم اللہ اکبر. سبحان اللہ. مرج البحرين يلتقيان. اللہ اللہ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللہ سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. سلامت رہی. ماشاء اللہ. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ سبحان
اللہ سبحان اللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللہ والتين والزيتون وطور سينين اللہ 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 سبحان اللہ وهذا البلد الأمين بے شک سبحان اللہ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللہ 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 وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ ثم رددناه أسفل سافلين اللہ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون اللہ 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 سبحان اللہ جیتے رہیے کیا بات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير سبحان اللہ ممنون سبحان اللہ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم زد فضیل کیا بات ہے جی سلامت رہیے جی جی ناظرین امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آپ کو بھی بہت ہی لطف آیا ہوگا ایمان تازہ ہوا ہوگا دعا ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے علم عمل آواز اور انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے اشوک ساحل ہے مذہب کا ہندو ہے رہنے والا انڈیا کا ہے غیر مذہب ہو کر میرے نبی کے ترانے گا رہا کہتا ہے کہ دنیا کی ہر خوشی کو ہمارا سلام ہے ہم کو تو بس رسول کی چوکھٹ سے کام ہے اور آواز دے رہی ہے یہ قرآن کی آیتیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آواز دے رہی ہے
یہ قرآن کی آیتیں آقا کے غلاموں پہ جہنم حرام ہے۔ پر آئے ہو کہ حضور کے ترانے گا رہے ہیں، یہاں اپنے ہو کے روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند جملے قرآن پاک، قاری صاحب جتنا پیارا قرآن پاک پڑھا ہے، میرا دل چاہتا ہے چند جملے سیف نقابت میں سے پیش کر دوں کہ حضور علیہ السلام آپ کی شان تو ساری، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن میرے نبی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ تو چند جملے میں اپنے عقیدے کے مطابق پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام مکے میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور مسجد نبوی میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور جاروں میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور غاروں میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور نمازوں میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور سفر میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور حضر میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور فرش پر ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور عرش پر ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور غزوہ تبوک میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور غزوہ بدر میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور غزوہ احد میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، ہاں حضور غزوہ حنین میں ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور پہاڑ پر ہیں تو ذکر قرآن کے اندر، حضور خلوت میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر، حضور جلوت میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر، حضور سواری پر سوار ہے تو ذکر قرآن کے اندر، حضور گھر میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر، حضور براق پر ہے تو ذکر قرآن کے اندر۔ ایک ایک جملہ قرآن پاک سے توجہ چاہتا ہوں۔ حضور گھر میں ہے تو ذکر قرآن کے اندر، حضور براق پر ہے تو ذکر قرآن کے اندر، بلکہ ہاں مجھے کہنے دیجئے کہ حضور کی گفتار کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے کردار کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی سیرت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی سیرت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی صورت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے اسوہ حسن کا ذکر، اسوہ حسنہ کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے بچپن کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے لڑکپن کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی جوانی کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی نبوت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی رسالت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی ناموس کا ذکر قرآن کے اندر۔ رب کہہ سکتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، رب اس کے ہاتھ توڑ سکتا ہے، لعنتیں بھیج سکتا ہے۔ اگر آج کوئی گستاخ رسول پر لعنت کر دے تو کیا اس کو مسلمان کہنے سے لوگ کئی تو ایسے ہیں دہشت گرد کہہ دیتے ہیں، لیکن میں دور نہیں جانا چاہتا۔ ہاں حضور کی عزت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی ناموس کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے ختم نبوت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے چہرے کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی زلفوں کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے حسن کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے ہاتھوں کا ذکر قرآن کے اندر۔ سبحان اللہ کی صداؤں کو بلند کرنا جہاں جہاں میرا بھائی دیکھ رہا ہے۔ ہاں حضور کے حسن کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی صورت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی سیرت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی اہل بیت کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کی ازواج کا ذکر قرآن کے اندر، حضور کے اصحاب کا ذکر قرآن کے اندر۔ ہاں پیارے ابو بکر کا ذکر قرآن کے اندر، پیارے عمر کا ذکر قرآن کے اندر، پیارے عثمان کا ذکر قرآن کے اندر، پیارے علی کا ذکر قرآن کے اندر۔ ہاں کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت کا ذکر بھی قرآن کے اندر ہے۔ کل قیامت کے دن حضور کی، اسی لیے تاجدار گولڑا کے چشم و چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ پکار اٹھے، آپ فرماتے ہیں کہ دل میں چاہت ہے پیغمبر کی تو دوزخ کیسی، پھر سرے حشر یہ رحمت کا تقاضا کیا ہے۔ یوں بھی کہہ سکتا ہوں پھر رحمت کا لبادہ کیا ہے۔ اے فرشتوں میرے اعمال نہ دیکھو، ٹھہرو پہلے پوچھو کہ میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، پہلے پوچھو۔ اب یہاں پہ کافی احادیث پڑھ سکتا ہوں، میں تو گفتگو اس لیے نہیں کرتا کہ جو میرے مہمان آئے ہیں میں ان کو زیادہ سے زیادہ سنوں، آپ بھی سنیں، لیکن میرے بھائیوں نے اور خاص کر کے پوری ٹیم نے، ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ بھی کوئی 2-4 منٹ 5 منٹ گفتگو فرمایا کریں۔ علامہ صاحب آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، عظمت والدین مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یقیناً جیسا کہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں نئے سے نئے سوالوں کے جواب، نئی سے نئی گفتگو، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں
کہ ایسی گفتگو کوشش کرتے ہیں کہ ٹی وی لیول پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں تو موسٹلی ایک جملہ کہہ دیتے ہیں جی کیا آپ کہیں گے ان کے حوالے سے، بقیہ سوال ہی نہیں کرتے. تو میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کروں اور ان سوالوں کے جواب لوں قرآن و احادیث کے مطابق. انشاءاللہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے 2-3 سوال لکھ کر دے دیے گئے ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی گفتگو کے بعد انشاءاللہ ہم سوال ایڈ کریں گے اور جواب علامہ صاحب سے لیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ٹرانسمیشن میں کومنٹس کی شکل میں سوال کر سکتے ہیں. عظمت والدین مصطفیٰ ہے، اس کے حوالے سے تو بعد میں آتے ہیں، تو آپ عظمت والدین کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے عظمت والدین کے حوالے سے مجموعی طور پر ہو جائے، پھر عظمت والدین مصطفیٰ کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں تو دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں بزم سیف کا اور ان کی پوری ٹیم کا. شکریہ جنہوں نے آج ہمیں موقع دیا اور آپ کی وساطت سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور والدین کی عظمت لوگوں کو سنائیں اور لوگ اس سے مستفید ہوں. سبحان اللہ. اور انشاءاللہ جتنی بھی یہ ٹیم آئی ہے، اللہ رب العزت ان کا آنا، آپ کا بلانا اپنی بارگاہ عالیہ میں اللہم فرمائے. تو ماشاءاللہ آپ کا موضوع بہت پیارا ہے، بہت ہی محبت والا موضوع ہے. عظمت والدین الحمدللہ اللہ کی ذات پاک نے قرآن پاک میں بارہا مرتبہ والدین کی شان، والدین کے عظمت کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار آیات کا نزول فرمایا. سبحان اللہ. بلکہ جس جگہ پہ بھی ذکر فرمایا اکثریت میں پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اس کے ساتھ والدین کا بھی ذکر کیا. واو ماشاءاللہ. تو پھر اللہ کی ذات پاک نے قرآن پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے اوپر احسان کرو. تو دیکھنا یہ ہے کہ احسان کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے، والدین کے اوپر احسان کرو. یہ تو الحمدللہ یہ پروگرام کو نوجوان بھی دیکھ رہے ہوں گے، میرے بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ ہو سکتا ہے ہر عمر کا جو شخص ہے نا وہ اس کو ضرور دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا. جی جی. میری اس بات کو آج نوجوان اس ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ کی ذات پر فرمایا کہ والدین کے اوپر احسان کرو. تو احسان کا معنی کیا ہے؟ جی احسان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آپ سے کسی نے اگر نیکی کی ہے نا تو آپ وہ نیکی کو ادا کر کے اس کے بعد اس کے اوپر کوئی احسان کرے، اس کے ساتھ نیکی کرے، اس کو احسان کرے. اور جو اس نے آپ سے نیکی کی ہے اس نیکی کو ادا کر کے پھر اس کے بعد احسان کرے، اس کو احسان کہتے ہیں. تو میں تو پریشان ہوں قرآن کی یہ آیت سن کر کہ ہم تو ساری زندگی والدین کے ساتھ گزری. جو بچپن کی ایک رات ہے کہ جب بچہ پیشاب کرتا ہے تو ماں اس کو اٹھا کے اپنے جو سوکھی جگہ اس کے اوپر لٹا دیتی ہے اور آپ اس پیشاب والی جگہ پہ ماں لیٹ جاتی ہے. ہم تو ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی والدین کے اوپر احسان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر احسان کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیں، ساری زندگی خدمت میں گزار دیں. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ 12 سال اللہ اللہ کرتے رہے، 12 سال اللہ کی عبادت کرتے رہے اور جو مانگنا چاہتے تھے وہ نہ ملا، تو جب والدہ کے گھر سے گزرے نا تو دل میں خیال آیا کہ ایک رات ماں کے قدموں میں نہ گزار جاؤں. تو جب ماں کے قدموں میں آئے تو آ کے ماں سے ملاقات کی تو ماں نے جب رات آدھی ہوئی تو دیکھا کہ مجھے پیاس کی شدت محسوس ہوئی ہے. تو ماں بلاتی ہے کہ بیٹا بستامی کہ مجھے پانی تو پلاؤ. تو جب بیٹا پانی کے لیے اٹھے تو دیکھا کہ جس میں پانی وہ گھڑے میں پانی موجود نہیں تھا، لینے کے لیے دریا پہ چلے گئے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ماں لیٹ گئی ہے، ماں سو گئی ہے. دل میں خیال آیا کہ اگر ماں کو بیدار کیا تو والدین کی عظمت میں گستاخی ہو جائے گی، والدین کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. اور آپ رک گئے اور ساری رات پانی اس لیے ٹھٹھڑتی رات میں سردی میں پانی یہ لے کر کھڑے ہو گئے. آج کا بچہ ہوتا، آج کی اولاد ہوتی تو پہلے تو جواب دے دیتی اٹھ اماں آپ ہی پی لے. ٹھیک ہے. آج کا ہوتا تو یہ جواب دیتا تھا، لیکن وہ قربان جو حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ پانی لے کے کھڑے ہیں
کہ جب ماں کی آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گا. تو جب کافی دیر کے بعد ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ بیٹا پانی لے کے کھڑا ہے. ماں کو اتنا پیار آیا, اتنا پیار آیا, مسلح آپ نے زمین پہ بچھایا اور سر سجدے میں رکھ کے کہا یا اللہ پاک, جو میرا بیٹا 12 سال تو اسے مانگتا رہا, اسے نہیں ابر ملا, آج ماں دعا کر رہی ہے جو میرا بیٹا مانگتا اس کو عطا فرما دے. تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں ماں کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے, ماں کی دعا قبول ہو گئی. یہ ہے عظمت والدین. تو جو والدین کی عظمت کو جانتے ہیں, والدین کی محبت کو جانتے ہیں, تو عزیزان گرامی, آج اگر نماز پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, حج کرو گے, عمرے کرو گے, زکاتیں دو گے, نیک اعمال کرو گے, اگر آپ کا سلوک والدین سے ٹھیک نہ ہوا, والدین کے گستاخ ہوئے, تو سمجھ لو یہ سجدے نہیں کر رہے, یہ تم زمین کے اوپر یہ ٹکرے لگا رہے ہو, اور تم سجدے نہیں کر رہے, اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عبادتیں قبول کروانا چاہتے ہو تو والدین کی عظمت کو سمجھو, ان کی قدر کرو, آپ کی نمازیں بھی کام آ جائیں گی, قرآن پڑھنا بھی کام آ جائے گی. بلکہ میں تو کئی پیران عظام سے جب ملا ہوں تو علامہ صاحب جب کوئی مرید ہونے کے لیے آتا نا تو سب سے پہلے یہی پوچھتے آپ کے والدین زندہ ہیں؟ جی زندہ ہیں. جی جاؤ ان کی خدمت کرو, خدمت کرو گے سب کچھ مل جائے گا. وہ سب سے بڑے پیر آپ کے گھر میں بیٹھے, ان کو چھوڑ کے میرے پاس کیا لینے آئے؟ کیا بات ہے, جاؤ ان کی خدمت کرو یہاں تک. سبحان اللہ. منزل دور سفر بہت ہے, چھوٹی سی زندگی کی فکر بہت ہے, مار دیتے دنیا کے غم مجھے, لیکن میرے ماں باپ کی دعاؤں میں اثر بہت ہے. جن کے والدین زندہ ہیں دعا ہے اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جن کے چلے گئے اللہ پڑھ کر بخشنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا اس سے قبل کہ میں اگلے سوال کی جانب بنوں, چلے پہلے ایک سوال شامل کر لیتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں, اب میں یہ نہیں کہوں گا کون کون کہتا ہے, اکثر و بیشتر کئی کہہ جاتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں, کیونکہ آج کا موضوع عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئر کر دیا جائے یہاں پر. جو لوگ نہیں یہ سمجھتے یا قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں تو یہ حضور کے فرمان بھی سن لیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ حضور کے والدین جو ہیں ان کی عظمت یہ ہے. اس لیے میں نے یہ پروگرام رکھا ہے. تو میں اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا جی حضور کے والدین نے کلمہ نہیں پڑھا, وہ مسلمان نہیں ہیں, وہ کیسے جنتی ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ ان کے ایمان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے, کیونکہ آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا, ٹھیک ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 550 سال کا جو دور گزرا ہے نا, کوئی نبی نہیں مبعوث ہوا اس میں, ٹھیک ہے, کسی نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. جی جی. یہ جو دور تھا نا یہ فطرت کا دور تھا, فطرت کا دور, عادت کا دور تھا, جو کیونکہ شریعت تو کوئی بھی نہیں تھی کسی نبی کی, فطرتی دور تھا, جو ذہن میں آیا وہ لوگ کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ فطرت کا دور تھا اس لیے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا, تو آپ نے کسی بھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا اور کسی کے مطابق آپ نے عبادت نہیں کی ہے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کا بھی دور تھا, اس وقت بھی آپ کے دادا جان نے پھر بھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے. حضرت عبد المطلب, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, بہت اچھے, کوئی تاریخ میں کوئی کتاب دکھا کے دیکھ لو کہ حضرت عبد المطلب نے آپ نے بتوں کی پوجا کی ہو, جی جی, آپ نے کوئی شرک کیا ہو, نہیں. آپ نے زندگی اس فطرت کے دور میں بھی اللہ کی عبادت میں گزاری. سب سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ ہے نا, اللہ کا بندہ, جس کا مانی اللہ کا بندہ ہے اس کے ایمان کی بات کرتے ہو. اور اماں جی کا نام, اور ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت
आमिना। सुभान अल्लाह। आमना किसको कहती हैं? अमन वाली, हाय, हाय, अमानत वाली। और इसका तीसरा मानी है ईमान वाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसका तीसरा मानी है ईमान वाली। वाह। जिसके नाम का मानी ईमान वाली है, उसके ईमान के ऊपर आप शक करते हैं। वाह वाह। हाँ जी, इससे कबल के उनके ईमान पर शक करो, मैं कहता हूँ अपने ईमान पर शक अपने ईमान पे शक। बिल्कुल बिल्कुल बिजा फरमाया जी, आपने। बिस्मिल्लाह। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिदैन जी। जिस दौर में गुजरे वो दौरे फितरत था। ठीक है। उस फितरत के दौर में भी आपने बुतों की पूजा नहीं की। ठीक है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपकी विलादत से 6 माह कबल ही आपके वालिद इस जहान से बेशक। पर्दा फरमा गए। बेशक। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो मोहम्मद हूँ, जब मैं दुनिया पे आया तो मैंने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह। मैं वो मोहम्मद हूँ, जब मैं मेरी उम्र 6 साल के करीब पहुंची तो मेरी माँ दुनिया से पर्दा कर बेशक गई। बेशक। वाह। तो जब वो वक्त होता है जब माँ से प्यार किया जाता है, माँ बेटे से मोहब्बत करती है, बेटे से खेलती है, बेटे को खिलाती है, तो उस वक्त मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब 8 साल की उम्र हुई तो मेरे मुझसे प्यार करने वाला वो शख्स हजरत अब्दुल मुतलब मेरे दादा जान वो भी दुनिया से पर्दा कर गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप अपनी वालदा मोहतरमा हज़रत अम्मा आमिना के साथ आप जब जा रहे थे मदीनातुल मुनव्वरा में, तो रास्ते में वापसी पे देखा कि वो अचानक हज़रत सईदा आमिना आपकी तबीयत नासाज हुई, बुखार बहुत सख्त हो गया। हज़रत उम्मे आमन जो आपके हमरा थी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमिना आप इतनी बीमार हो गई तो आप अपनी सवारी से जब नीचे आई तो इतना सख्त बुखार के आप के सांस जो मुसाफर हो गए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी वालदा को इस हालत में देखा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो हुजूर पाक इतना रोए और अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र को तैयार किया, अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र को तैयार किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अजीज़ा ने गिरामी ईमान की बात करता हूँ को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने ऐलान नबूवत फरमाया और उम्मुल मोमिनीन मोमिनों की माँ उम्महातुल मोमिनीन मोमिनों की माँ हजरत सईदा आयशा सिद्दीका आपके हमरा जब आप मकामुल मुकर्रमा में तशरीफ लेके आ रहे तो रास्ते में आप मकाम अबवा पे रुक गए। तो मकाम अबवा पे रुके, आप मैं आयशा तुम यहाँ पे ठहरो, मैं इस बुलंद पहाड़ी पे जाना चाहता हूँ। तो जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुलंद पहाड़ी के ऊपर गए तो सईदा आयशा फरमाती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, आप रो रहे थे, इतना रोए कि मैं रंजीदा हो गई, मैं परेशान हो गई कि हुजूर इतना क्यों रो रहे हैं। तो जब हुजूर वापस तशरीफ लेके आए तो देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप मुस्कुरा रहे हैं। तो हैरान हो गई कि या सईदी या रसूल अल्लाह, मैं समझी नहीं, जब गए थे तो आपकी आंखों में आंसू थे, तो जब वापस तशरीफ लेके आ रहे हैं तो आपकी आंखों में आंसू वापस आ रहे हैं तो मुस्कुरा रहे हैं, इसमें क्या राज की बात है। फरमाया आयशा मैं अपनी आज माँ की कब्र पे गया, अल्लाह 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 अल्लाह, मैं जाकर माँ की कब्र पे दुआ की, अल्लाह पाक मैं अपनी माँ का दीदार करना चाहता हूँ। तो कब्र शक हो गई तो मेरी माँ मुझे मिली है, मैं माँ का दीदार करके भी आया हूँ, कलमा पढ़ा के भी आया हूँ, मैं दीदार भी करके आया हूँ और कलमा पढ़ा के भी आया हूँ। तो देखो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाई, देखो आज तो अगर कोई कहते कि जी कैसे हो सकता है, मरा हुआ बंदा कैसे जिंदा हो जाएगा, अरे तुम पढ़ के तो देखो, तारीख तो उठा के देखो, आपको पता चल जाए कि हजरत पीराने पीर गौस पाक आपने कब्रिस्तान में जाकर जो सबसे पुरानी कब्र थी उसकी तरफ इशारा किया, अगर उनका उम्मती सबसे पुरानी कब्र में रहने वाले को जिंदा कर सकता है तो नबी की क्या शान है। सुभान। तो अजीज़ान गिरामी, ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी वालदा को कलमा पढ़ाया, उन्होंने कलमा पढ़ भी लिया और ईमान भी लेके आया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह जी। बल्कि मैं एक रवायत ऐसे भी अर्ज़ कर सकता हूँ अपने अंदाज के साथ कि नाज़रीन हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके घर में दावत है, सहाबा किराम तशरीफ़ फरमा है, उलमा तस्दीक फरमाएंगे। तो सहाबा किराम दस्तरखान पर तशरीफ़ फरमा है, क्या देखते हैं कि दस्तरखान कुछ मैला कुचैला है, साफ़ सुथरा नहीं है, दाग है सालन के, तो वाश करने वाला है, धोने वाला है।
تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دسترخوان کو اٹھاتے ہیں اور جلتے ہوئے تندور میں جہاں پر آگ برس رہی ہے وہاں پر آگ ہی آگ ہے, تندور میں رکھ دیتے ہیں. عجب بات ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا, راکھ کر دینا. جی جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر بعد پھر ہاتھ ڈالتے ہیں, دسترخوان کو باہر نکال لیتے ہیں. صحابہ حیران ہوئے کہ جلنے کی بجائے, سڑنے کی بجائے, راکھ ہونے کی بجائے یہ صاف ستھرا اجلا اور دھلا ہوا ہے, معاملہ کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے, پوچھنے پر مجبور ہو گئے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اس دسترخوان کو ہاتھ امام الانبیاء کے لگے. بالکل بے شک بے شک. حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک یعنی کہ دسترخوان کو لگے. ایک جملہ اپنی محبت سے یہاں پر ایڈ کر رہا ہوں دعا لینے کے لیے, ناظرین سے دعا لینے کے لیے. ناظرین اگر دنیا میں رہتے ہوئے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک دسترخوان کو لگے, آگ اثر نہیں کرتی, تو جن کے شکمے اطہر میں حضور 9 مہینے رہے ہوں. قاری صاحب ایسے ہی ہے تو اس اماں کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے. میرا ایک ہی جملہ کافی ہے, امید کرتا ہوں اس سے کئی لوگوں کو ایمان میں تقویت تازگی ملی ہوگی. اگلے سوال کی جانب بڑھتا ہوں کیونکہ مولانا حافظ محمد علی سیفی صاحب انہوں نے آج عظمت والدین مصطفیٰ کے حوالے سے آخر پر منقبت پیش کریں گے, اور یہ بتاتا چلوں کہ میں جو سوالات ہیں میرے طیب عباسی صاحب, فرحان بھائی, دیگر بھائیوں نے جو سوال کیے وہ بھی شامل کریں گے. اچھا جاتے جاتے یہ سوال پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ حضور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کئی ایسے بھی ہیں مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کانفرنسز کرتے ہیں, جی ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی عاشق رسول ہیں, خیر میں ادھر نکل گیا تو دور نکل جاؤں گا. خیر کہنا یہ چاہتا ہوں, سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, حضور رحمت ہے اس میں کوئی شک نہیں, حضور کی نسبت سے آپ کے والدین کو کیا کیا فوائد ملیں گے, ذرا یہ بتائیں, ذرا آپ کی برکات کیا نصیب ہوں گی. جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت تو کیا ہی بات ہے جی. دیکھیں وہ اونٹنی جس کو حضرت صالح علیہ السلام سے نسبت ہو گئی وہ اونٹنی جنت میں جائے گی. جی بے شک. وہ کتا جو ولی کے دروازے پہ بیٹھ گیا جس کی نسبت ولی سے ہو گئی وہ کتا جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے. آپ سوچیں وہ ہاتھی جس کا ذکر قرآن میں ہے, جس کا نام محمود ہے, وہ ہاتھی جی جی جس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب سے ہو گئی, اور جب ان کا نور دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں جی تو وہ بھی رک گیا. سبحان اللہ. اس کی نسبت سے وہ بھی جنت میں جائے گا ماشاءاللہ. ہاتھی بھی بلکہ 8 کی تعداد میں وہ جانور ہیں جن کی نسبت ہوگی یا ولیوں سے یا نبیوں سے. اگر ان کی نسبت ہو گئی ولیوں سے یا نبیوں سے تو وہ اس نسبت سے نجس جانور ہے کتا. ولی کی نسبت سے جنت میں جا سکتا ہے تو نبیوں کے امام کی نسبت سے حضور کے والدین جنت میں نہیں جا سکتے. کیا نسبت ہوگی. دیکھیں نسبت کی بات کرتے ہیں بے شمار. دیکھیں آپ جب قرآن پڑھتے ہیں قرآن کیا ہے, قرآن ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل ہوا ہے. ماشاءاللہ. جب قرآن دل پہ نازل ہوا تو زبان سے اس کا نزول ہوا ہے. جی نازل دل پہ ہوا ہے, نزول اس کا زبان سے ہوا ہے. یہ قرآن ہے. قرآن جو ہم حفظ کرتے ہیں, ایک بچہ قرآن پڑھتا ہے قرآن کو حفظ کر لے, بروز معاشر اس کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. جس تو کی جب حشر کا میدان سجا ہوا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے یا اللہ پاک یہ کون سے انبیاء ہیں جن کے سروں کے اوپر یہ سونے کا تاج سجا ہوا ہے. یہ قاری صاحب ہیں, یا قاری صاحب آپ اس چیز پہ فخر کریں کہ آپ کی نسبت سے آپ کے والدین کو بروز معاشر سونے کا تاج پہنایا جائے گا. تو عزیزان گرامی اگر بچہ حفظ کر جائے تو اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. تو جو بچہ حفظ کرے اس کے والدین کی یہ شان ہے, تو جس کا بیٹا صاحب قرآن ہوگا ان کے والدین کی کیا شان ہوگی. صاحب قرآن ہوگا, جو صاحب قرآن ہوگا. اگر ہم دیکھیں نا نسبت کی بات ہے, ایک کپڑا لیتے ہیں, آپ نے کپڑا لیا پہننے کے لیے, اس سے جو کپڑا بچا یا آپ نے اس سے ایک قرآن پاک کا غلاف بھی سی لیا,
قرآن پاک کا غلاف جب آپ نے قرآن پاک اس کے اوپر رکھ دیا تو وہ قرآن پاک کے اوپر غلاف آ گیا. جب آپ قرآن کھولو گے سب سے پہلے کس کو چومو گے؟ غلاف کو بھی چومو گے. کیوں؟ جنت سے آیا ہے. جی جی کیوں چومتے ہو؟ ٹھیک ہے. کسی نبی نے پہنا ہے یا اللہ نے فرمایا ہے؟ ارے کیوں چومتے؟ ارے وہ تو دکان سے خریدا، سانگلا ہے کسی دکان سے خرید لیا تو خرید کر لا کر اس کا غلاف بنا کر قرآن کے اوپر چڑھا دیا. تو جب ہم اس کو چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ اگر ایک کپڑا جو قرآن سے لگ جائے تو اس کی اتنی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جو صاحب قرآن سجدہ آمنہ کی گود میں آیا ہوگا اس گود کا کیا مقام ہوگا، اس گود کی کیا شان ہوگی. تو عزیزان گرامی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین، میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. بسم اللہ. الشفاء شریف حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں، آپ نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ناسبوں و سحروں و عصباً لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہم کلہا نکاہم. بالکل ایسے ہی ہے. میں نسب میں بھی پاک ہوں اور میں حسب میں بھی پاک ہوں. پاک پشتوں پاک رحموں سے چلتا ہوا میں حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں پہنچا. تو عزیزان گرامی اگر آپ ماشاءاللہ جی دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو اور مجھے بھی دیکھ رہی ہے تو میں کیا آپ کو حضور پاک نسب نہ سنا دوں؟ ماشاءاللہ. بسم اللہ جی. جو کہتے ہیں حضور کے والدین نعوذ باللہ، بلکہ یہی تو میں سوال آگے کرنے جا رہا تھا کہ حضور کے حسب نسب کے حوالے سے فرمائیں. بسم اللہ. میں سناتا ہوں. دیکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین آپ اٹھا کے دیکھو. حضور پاک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بھی فرمایا انما المشرکون نجس. مشرک کیا ہے؟ نجس ہے. جی. تو اللہ کی ذات پاک نے جب اپنے نور کا انتخاب فرمایا تو کیا نجس کے پاس بھیجنا تھا؟ ہائے 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 اللہ اللہ. ایک دیہاتی دودھ بیچنے والا جب دودھ دینے جاتا ہے کسی گھر میں، اگر اس کو برتن دے تو اس برتن میں اگر گرد ہو، آلود ہو، اگر اس برتن میں کوئی مٹی لگی ہوئی ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالتا. وہ کہتا ہے نہیں یہ برتن دودھ والا نہیں ہے، یہ برتن دودھ والا نہیں. اگر ایک دیہاتی کیا وہ قرآن کا علم رکھتا ہے؟ کیا وہ حدیث کا علم رکھتا ہے؟ کیا وہ بہت بڑا عالم ہے؟ کیا بہت بڑی اس نے تفسیریں پڑھی ہیں؟ نہیں. ہو سکتا ہے وہ 5 وقت نماز بھی پڑھنے نہ جاتا ہو، لیکن جب وہ برتن دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں بھی نہیں یہ برتن دودھ والا نہیں. اس سے کہا جائے گا یار تو نے دودھ دینا ہے تو دودھ دے اور جا. وہ کہے گا نہیں نہیں یہ اللہ کا نور ہے، اس کا ادب کر، اللہ کا نور ہے. اگر دیکھو عام دیہاتی جب دودھ دے تو وہ خیال رکھتا ہے یہ برتن دودھ والا نہیں. تو جب اللہ نے اپنا نور جب حضرت اماں آمنہ کے پیٹ میں رکھا ہوگا اور گود میں رکھا ہوگا اور اس وقت اللہ کی ذات پاک نے کیسا انتخاب فرمایا ہوگا کہ یہ برتن کتنا صاف ہے اور کتنا اچھا ہے. دیکھیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نسب میں بھی پاک ہوں حسب میں بھی پاک ہوں. آپ شجرہ سنیں حضور کا، حضور کے والدین کا شجرہ سنیں. بسم اللہ. اور آپ کو پتہ چل جائے محمد بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہاشم کے، ہاشم بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف بیٹے قصی کے، قصی بیٹے کلاب کے، کلاب بیٹے لوی کے، لوی بیٹے غالب کے، غالب بیٹے فہر کے، فہر بیٹے مالک کے، مالک بیٹے نضر کے، نضر بیٹے کنانہ کے، کنانہ بیٹے خزامہ کے، خزامہ بیٹے مدرکہ کے، مدرکہ بیٹے نزار کے، نزار بیٹے ماد کے، ماد بیٹے عدنان کے، عدنان بیٹے ادو کے، ادو بیٹے حمیسہ کے، حمیسہ بیٹے سلمان کے، سلمان بیٹے اوز کے، اوز بیٹے بوز کے، بوز بیٹے کموال کے، کموال بیٹے اوبی کے، اوبی بیٹے عوام کے، عوام بیٹے ناشد کے، ناشد بیٹے حزہ کے، حزہ بیٹے بلداس کے، بلداس بیٹے یدلاف کے، یدلاف بیٹے تابق کے، تابق بیٹے جاہن کے، جاہن بیٹے ناہش کے، ناہش بیٹے ماخی کے، ماخی بیٹے ایفی کے، ایفی بیٹے ابکر کے، ابکر بیٹے عبید کے، عبید بیٹے دعا کے، دعا بیٹے حمدان کے، حمدان بیٹے سمبر کے، سمبر بیٹے یسبی کے، یسبی بیٹے یحزن کے، یحزن بیٹے یلجن کے، یلجن بیٹے عروے کے، عروے بیٹے عیدی کے، عیدی بیٹے دشان کے، دشان بیٹے عیسر کے، عیسر بیٹے اکناد کے، اکناد بیٹے احام کے، احام بیٹے مقصر کے، مقصر بیٹے ناہز کے، ناہز بیٹے زارے کے، زارے بیٹے سمی کے، سمی بیٹے مزی کے، مزی بیٹے ارام کے، ارام بیٹے کدار کے، کدار بیٹے اسماعیل کے. واہ 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 پاکی پاکی. کدار بیٹے اسماعیل کے، سبحان اللہ. تو اسماعیل بیٹے ابراہیم کے، ابراہیم بیٹے تارخ کے، تارخ بیٹے نحور کے، نحور بیٹے سروج کے، سروج بیٹے راوا کے، راوا بیٹے فائل کے، فائل بیٹے یابر کے، یابر بیٹے اور فکشاد کے، فکشاد بیٹے سام کے، سام بیٹے نو کے، نو بیٹے لامک کے، لامک بیٹے متوشے کے، متوشے بیٹے ادریس کے، ادریس بیٹے یاور کے، یاور بیٹے میلائیل کے، میلائیل بیٹے کنان کے، کنان بیٹے انوش کے، انوش بیٹے شیس کے، شیس بیٹے آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. نسبوں وسیروں واسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاہن کلہا نکاہن. کہ میں محمد نسب میں بھی پاک ہوں، حسب میں بھی پاک ہوں. پاک پشتوں
پاک رحمت سے چلتا ہوا دنیا پہ تشریف لے کے آ بے گیا۔ شک بے شک، واہ واہ، یہ میرے نبی کا شجرہ ہے، اور حسب میں بھی پاک اور نسب میں بھی پاک ہے، اور جس امت کی طرف آئے ہیں اس کو بھی پاک کرنے کے لیے، بے شک، بے شک۔ واہ واہ سبحان اللہ جی، کیا بات ہے جی، اللہ آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے۔ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ کلام شامل کر لیں، اس کے بعد پھر جو سوالات بھی آئیں، ایک سوال عظمت والدین کے حوالے سے، حقوق کے حوالے سے میں علامہ صاحب سے اور جو بھائیوں نے سوال کیے ہیں وہ شامل کر لیں گے، اور آخر میں علی سیفی صاحب علامہ صاحب سے عظمت والدین مصطفیٰ کے حوالے سے منقبت سماعت فرمائیں گے۔ جی جناب سعید احمد حیدری چشتی صاحب، ماشاءاللہ آپ کے بزرگ تو سنا ہے بہت بڑے، ہم نے تو اپنی عمر میں نہیں دیکھا، تو سنا ہے کہ ان کو طوطی پاکستان کا لقب ملا ہے، تو کچھ ایک جملہ اپنے والد گرامی کے حوالے سے فرمائیں گے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ آدم چشتی رحمۃ اللہ کے خاص شاگردوں میں تھے، ٹھیک ہے، اور وہ آدم چشتی رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائی کی یہ شادی تھی، اس نے شجرہ شریف پڑھا آگے، سیرا شریف، ٹھیک ہے، یہ طوطیے والا جو لقب ملا ان کو کہ مولانا سردار محمد صاحب کے وہ بیعت تھے، اللہ، انہوں نے کہا کہ ارے صوفی صاحب لوگ دیکھیں گے، جی لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا طوطی بولے گا۔ واہ 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 واہ، بزرگوں نے دعا دی ہے، سبحان اللہ۔ جی بسم اللہ، کون سا پھر آج کلام پیش فرمانے جا رہے ہیں؟ الحاج آدم چشتی رحمۃ اللہ کا کلام، بسم اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کدی ساڈے ول پھیرا پاکم آمین اللہم آمین۔ کدی ساڈے ول پھیرا پاکم لیوالے، غریباں دی قسمت جگا قسمت آمین جگا کملی والے، واہ واہ واہ، آمین۔ یتیماں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے، یتیماں دی فریاد دے دکھیاں دے دکھڑے، اللہ اللہ اللہ، سنے کون تیرے سوا کملی والے، سبحان اللہ، محبوب تیرے در پر آ جائے مجھے بخشنے والا پائیں گے، واہ 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 سبحان اللہ، کملی والے، ماشاءاللہ۔ ہوئی خشک آسان امیداں ہوئی خشک آسا امیداں دکھے، ہوئی خشک آسان امیداں دکھے، آمین اللہم جیڑا در
सुभान अल्लाह। अता वाह वाह। वाह वाह सईद अहमद हैदरी चिश्ती, क्या बात है, बहुत आला जी। वाह वाह और माशाल्लाह इस उम्र में भी क्या अंदाज है जी, क्या बात है, बहुत खूब। वाह वाह। जब लिया तड़प कर मैंने नामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नियों के ज़ईफ़ों में जवानी देखी। क्या क्या अल्लाह आपकी आवाज़ में, अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए जी। अज़मत वालिदैन के हवाले से एक बात कर लेता हूँ कि वालिदैन के हकूक़, हालांकि मौजू तो बहुत तवील है कि वालिदैन के औलाद पर हकूक़ और औलाद के वालिदैन पर हकूक़, ये 2-3 मौजू बन जाते हैं, जितनी भी गुफ्तगू करें उतनी थोड़ी है। तो वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, मुख्तसर वक्त में पैगाम भी साथ में शामिल करेंगे और सवाल भी साथ में जो भाइयों ने किए हैं वो भी शामिल करेंगे। क्या फरमाएंगे? हजूर वालिदैन जो है ना, उनके भी हकूक़ हैं औलाद के ऊपर, औलाद के हकूक़ हैं वालिदैन के ऊपर जी। तो इसमें फ़र्क ये है कि जब औलाद छोटी होती है उस वक़्त वालिदैन के औलाद के ऊपर हकूक़ होते हैं, ठीक है, कि उनकी तरबियत अच्छी की जाए बहुत अच्छे, कुरान और हदीस के मुताबिक। जी 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 जी। और उनको सलीका बताया जाए। देखे ना हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की कितनी अच्छी तरबियत फरमाई माशाल्लाह। जो सदके की खजूरें आई थी, तो जब हजरत साहबजादे ने वो खजूर पकड़ी तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर पकड़ कर फरमाया कि ये आपके लिए नहीं है। क्या अंदाज था जी, वाह वाह। ये आपके लिए नहीं है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि औलाद की ऐसे अच्छे अंदाज में तरबियत करो। जब बच्चा छोटा होता है ना, कुछ लोग होते हैं वो वालिदैन होते हैं ना, समझ नहीं होती इतनी, छोटे बच्चे को झिड़क नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बल्कि मैं तो बात ही ख़त्म कर देता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसका नाम मोहम्मद हो उसको कोई मारे ना। वाह 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 वाह। जिस बच्चे का नाम मोहम्मद हो, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत 100 में 95% नाम मोहम्मद होता है। बिल्कुल ऐसे। तो जब बच्चे छोटे हों ना, तो वालिदैन के हुकूक हैं, उनकी अच्छी तरबियत की जाए कि बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं, वालिदैन के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे खाना खाते हैं बैठकर, कैसे चलते हैं, कैसे उस्ताद का अदब करते हैं, तरबियत करें आला अंदाज में। तो तरबियत कैसे की जाए, मेरे प्यारे नबी की सीरत पढ़ के देख लो। वाह 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 वाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनको सीरत पढ़कर सुनाओ, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का किरदार पढ़कर उनको सुनाओ। बहुत अच्छे। जो सहाबा का किरदार था ये अपने बच्चों के ज़हन में। आज तो स्कूल ऐसे हैं ना जो मम्मी डैडी हैं जिसमें बस इंग्लिश में बात करते हैं और ये नहीं पता होता कि जिस स्कूल में हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं क्या उसमें उनको कोई दीन के बारे भी पढ़ाया जाता है कि नहीं, क्या दीन के बारे में कुछ सवाल किया जाता है कि नहीं। लेकिन हजरत जी ये बात आपके सामने ये ढकी छुपी नहीं है कि बहुत ऐसे स्कूल हैं जो हमको शरीयत से दूर लेके जा रहे हैं। अल्लाह, ऐसे है ना, आप देखते हैं को वो मगरब का कानून हमको सिखाया जा रहा है, मगरब का कानून हमको सिखाया जा रहा है। लेकिन खुदारा ये आपका मुस्तकबिल है, ये बच्चे आपका मुस्तकबिल हैं। बेशक जब आप दुनिया से चले जाएंगे ना, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जब आप दुनिया से चले जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि कब्र के ऊपर कोई दुआ के लिए ना आया। काश हम अपनी औलाद की तरबियत ऐसी की होती, हम उनको कुरान पाक पढ़ाया होता, हम उनको दीन की कोई बातें सिखाई होती। तो जब हम उनको छोड़कर इधर कब्रिस्तान में चले आए, शहर खमोशा में आ गए हैं, तो जब औलाद पड़ी होगी ना तो फिर आपके पास आएगी और आके कहेगी अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, कब्रों वालों आपको सलाम, या मेरी माँ आपको सलाम, मेरे बाप आपको सलाम। तो तेरे मेरे प्यारे नबी पाक की हदीस पाक है। तो जब आप उनको सलाम करते हैं वो सलाम का जवाब देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब औलाद छोटी हो तो उनकी तरबियत अच्छी करे, ये वालिदैन के ऊपर हुकूक हैं, बहुत उनके अखराजात की सही अदायगी करें। तो जब वालिदैन बुढ़ापे की उम्र को चले जाएं, जी जी, जब कमज़ोर हो जाएं, जब अपने हाथों से कमाना छोड़ जाएं, ठीक है, जब अधेड़ उम्र में चले जाएं और चारपाई उनका सहारा बन जाए, तो उस वक़्त वालिदैन का
اس وقت اولاد کا اپنے والدین کے اوپر جو اوپر حقوق حق ہیں، ہے۔ واہ واہ پھر پتہ واہ۔ چلے گا اوکھے وہ ایک شعر ہے نا میاں صاحب کو پنجابی کا بڑا پیارا سا کلام ہے، آپ نے لکھا ہے بچے پالن سوکھے ہوندے جی تے اوکھے پالن ماپے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بڑا سمجھنے والی شعر ہے آپ کا، میاں صاحب نے لکھا ہے بچے پالن سوکھے ہوندے تے اوکھے پالن ماپے، اوئے ہوئے اس نقطے دی پچھلی عمرے تینوں سمجھ آ جاسی آپ پہ۔ ہائے 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 بھائی، واہ واہ واہ۔ جب اولاد اور ہوتا بھی یہ ہے کہ ایک والد 9 10 12 15 بچوں کو پال لیتا ہے، اور عجب بات ہے حیرانگی والی کہ 10 12 بچے یا 15 بچے والدین کو نہیں پال لیتے۔ میں آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں، ورنہ اگر 3 یا 4 منٹ کا ٹائم دے تو میں آپ کو ایسا ایک واقعہ سنا جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ سعودی عرب کا جج لکھتا ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا کہ جج صاحب میرا ایک فیصلہ، وہ فیصلہ کرو۔ المختصر آپ کو سناتا ہوں، جب جج نے وہ سوال پڑھا تو کیا لکھا تھا، ہم 2 بھائی ہیں، ہماری ایک والدہ ہے، جج صاحب میری ماں بڑے بھائی کے پاس ہوتی ہے، میں آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، میں بڑے بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہ میری ماں مجھے نہیں دیتا، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے ماں لے کے دو، میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جج کہتا ہے وہ کہاں پہ رہنے والے ہیں؟ جب ان کا ایڈریس لیا، ان کو بھی طلب کر لیا، والدہ کو بھی طلب کر لیا، تو جب جج کے سامنے کٹہرے میں ایک بھائی ادھر کھڑا ہو گیا، دوسرا بھائی ادھر کھڑا ہو گیا، سامنے ویل چیئر پہ جب ماں آ گئی نا، تو جب جج صاحب نے سوال کیا، ہاں جی سوال کر، کیا تیرا سوال ہے؟ تو چھوٹا بھائی کہتا ہے جج صاحب یہ میری سامنے 1.5 عمر ماں ہے، ٹھیک ہے، میری ماں جو ہے نا بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے، یہ بڑے بھائی کے گھر میں رہتی ہے، تو میں بڑے بھائی کے پاس کئی دفعہ گیا ہوں کہ تو نے تو ماں کی بڑی خدمت کر لی ہے، مجھے بھی موقع دے، یہ تو میری جنت ہے نا، مجھے بھی موقع دے، میں بھی اس کی خدمت کر لوں۔ تو جج صاحب میرا بڑا بھائی مجھے ماں نہیں دیتا، تو آج مجھے ماں لے کے دو۔ تو جج صاحب نے بڑے بھائی سے کہا ارے یار تو اپنی ماں چھوٹے بھائی کو دے دے، تو بھی خدمت کرتا ہے۔ تو صاحب جب یہ سوال کیا نا تو بڑے بھائی کا جو سوال کا جواب تھا جو سنے، درد والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا جج صاحب میری کوٹھی لے لے، کار لے لے، بنگلہ لے لے، دولت جائیداد لے لے، اسے کہو مجھ سے میری ماں نہ مانگے، میری ماں نہ مجھ سے لے، میں ماں نہیں دے سکتا۔ تو جب اس سے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو اس نے کہا جج صاحب اسے کہو میری بھی گاڑی لے لے، میرا بھی گھر لے لے، میرا سب کچھ لے لے، اپنے گھر کا نوکر بنا کے رکھ لے، مجھے میری ماں دے دے۔ تو جب یہ بات سنی تو جج صاحب اب فیصلہ کیا کروں، نہ وہ ماں دے رہا ہے اور نہ یہ ماں چھوڑ رہا ہے، کیا کروں؟ جج اپنی کرسی پہ اٹھا، یہ سچا واقعہ ہے، اخبار میں پڑھا میں نے، اور یہ سعودی عرب کا جج لکھتا ہے، جی سعودی عرب کا جج لکھتا ہے، کہتا میں نے اپنی کرسی چھوڑی، میں ماں کے قدموں بیٹھ گیا، تو جا کے کہا اے ماں میں نے تو آج تک اولاد کو جائیداد کے اوپر دیکھا ہے، یہ کون سی تربیت کر دی تو نے کہ اپنی جائیدادیں تیرے قدموں پہ نشاور کر رہے ہیں؟ ماں تو جواب دے، ماں تو جواب دے، چھوٹے بیٹے کے پاس جائے گی یا بڑے بیٹے کے پاس جائے گی؟ ہائے ہائے۔ تو اولاد جتنی بھی ہو نا والدین کے لیے سب برابر ہوتے ہیں۔ بہت اچھا۔ اس نے کہا جیسا میرے لیے تو بڑا بھی اتنا ہی پیارا ہے، چھوٹا بھی اتنا ہی پیارا ہے، تو جیسا فیصلہ آپ کر دیں۔ تو جج کہتا ہے جب میں اپنی کرسی پہ آیا نا تو میں نے کاغذ اور قلم پکڑی، تو جب میں فیصلہ لکھنے لگا تو میرے ہاتھ کانپنے شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہیں کوئی ایسا نہ لکھ دوں کہ حشر کے روز جب وہ فیصلہ دے کر میری پکڑ نہ ہو جائے۔ تو جب آپ نے کاغذ قلم پکڑا اور کیا لکھا، ارے بڑے بھائی ماں اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دے۔ اس نے جج صاحب کس بات پہ، کس نقطے پہ؟ اس لیے کہ تو 1.5 عمر کو جا چکا ہے، تیرے وال بھی سفید ہو چکے ہیں، تیری داڑھی بھی سفید ہو چکی ہے، تیرے چھوٹے بھائی جو ہے نا ابھی قوت میں ہے، طاقت میں ہے، تجھ سے ماں سے وہ والی خدمت نہیں ہو سکتی جو جوانی میں لوگ کر جاتے ہیں، تو لہٰذا تو بڑھاپے کی عمر کو چلا گیا اور تو ماں اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دے۔ جب یہ بات کی تو بڑے بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو رو کہنے لگا کاش کبھی اللہ کی ذات پاک یہ میرے بال ہمیشہ کے لیے کالے رکھتی تو آج میں مجھ سے میری ماں تو نہ چھینی جاتی۔ تو عزیزان گرامی جو ہوتے ہیں نا قدر والے، والدین کی قدر کر جاتے ہیں۔ تو جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، اور ایک میرا پیغام سن لیں، نوجوان بھی سن رہے ہیں،
बस ये पैगाम सुन ले, घर में जाओ, घर में जाकर अपना कमरा चेक कर लेना और अपनी वालदा का कमरा भी चेक कर लेना, अपना बिस्तर चेक कर लेना, अपनी वालदा का बिस्तर भी चेक कर लेना, अपना लिबास चेक कर लेना, अपनी वालदा का लिबास भी चेक कर लेना, और फिर देखना कि तुम्हारे कमरे में बेड भी है, एसी भी है, आला लिबास भी है, आला कपड़े भी हैं, तो तेरी माँ एक टूटी हुई चारपाई के ऊपर सारी रात बसर कर देती है, तेरी माँ एक फटे पुराने कपड़े में अपनी जिंदगी बसर कर रही है। अरे तू क्या उनके हकूक अदा कर रहा है? हकूक तो ये होते, तो तू कहता माँ मुझे ये अच्छा लिबास नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा रूम नहीं चाहिए, मुझे ये एसी वाला रूम नहीं चाहिए, जितनी देर तक आपकी जिंदगी है आपके कदमों में जिंदगी बसर कर दूंगा, आला लिबास आपका देखूंगा, आला बिस्तर आपका देखूंगा, आला जिंदगी आपकी देखूंगा। तो जो माँ सारी जिंदगी अपने मुंह से नवाला निकाल कर बेटे को देती है, तो जब वो अपनी बीवी को घर ले आता है, तो जब बाहर से कोई फ्रूट लाता है तो उसको छुपा कर अपने कमरे में ले जाता है, तो जब माँ को पता चलता है ना तो उसका दिल टूट जाता है, बेटा तुझे तो मैंने अपने मुंह से निकाल के दिए थे, और आज तू मेरे सामने ये फ्रूट भी ऐसे लेके जा रहा है जैसे यहाँ पे तेरे दुश्मन बैठे हुए हैं। हाय 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 अल्लाह। निगरानी मेरी उन नौजवानों से गुजारिश है कि नौजवानों अपना बिस्तर चेक करो, फिर जाके ये फैसला कर लो क्या हम अपने वालिदैन के साथ ठीक सलूक कर रहे हैं या गलत सलूक कर रहे हैं। आज जी जी इस प्रोग्राम की वसासत से इरादा कर लें, पक्का इरादा कर लें, जितनी देर जिंदगी रहेगी हम अपने वालिदैन को उफ तक भी ना कहेंगे, उनकी हमेशा कदर ही करते रहेंगे। इन शॉर्ट वर्ड्स अगर मैं एक जुमला कहूँ कि वालिदैन हमेशा अपनी ख्वाहिशात को अपने बच्चों पर निछावर कर देते हैं, ख्वाहिशात को तर्क करके। जिन्हों आज जो नौजवान जो देखे ना अच्छा लिबास पहनता है, जी जी, अच्छा लिबास पहन कर अपना सूट बूट जराबे आला करता है, कभी वो सोचे उसके वालिद के ऊपर भी जवानी थी, तो जब उसकी शादी हुई तो उसने वो सब कुछ खत्म कर दिया। एक ही उसका मकसद था कि बस मेरी औलाद जो है ना उसको आला मकाम मिल गया, उसको आला शान मिल गया। फिर वो तेरी बुलंदी के लिए, तेरी बर्तरी के लिए, तेरी आला शान देखने के लिए अपनी हस्ती को मिटा देते हैं। तो तू वो है, तो जब वो बुढ़ापे को जाते हैं तो उनको सलाम करके भी नहीं गुजरता। मगरब की अलामा साहब ने बात की, एक वाक़या मैं कोट करता हूँ, उसी के साथ मैं अलामा साहब से गुजारिश करूँगा अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा के हवाले से मनक़बत पेश फरमाएँ और इजाज़त लेंगे। ओल्ड हाउस मगरिब जो है, आज तो बंदे बैठ कर कहते हैं जी जितना मैं मगरिब को जानता हूँ कोई और नहीं जानता। बे तू क्या जानता है, पहले तू तो बता ना, तू क्या जानता क्या है। आज से 14 सदियां पहले हुजूर फरमा गए हैं मगरिब के हवाले से, कुफार के हवाले से, ये तुम्हारे खुले दुश्मन है, तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। तो तू क्या समझता है हम हुजूर के नौकर हैं, गुलाम हैं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। अल मुख्तसर पैगाम देना था। ओल्ड हाउस मगरिब में बनाए गए, पाकिस्तान में भी बाद जगहों पर बना दिए गए। अल मुख्तसर हुआ क्या, एक बच्चे ने अपनी, जब उसकी शादी हो गई तो बेगम कहने लगी हस्बैंड अपने को कि मुझसे तेरी माँ की खिदमत नहीं हो सकती, तेरे वालिद की खिदमत नहीं हो सकती, लिहाजा तू इनको ओल्ड हाउस में छोड़ के आ जा। काफ़ी दिन बहस तकरार चलता रहा। अल मुख्तसर घुटने खामंद को टेकने पड़े, माँ बाप को लिया, ओल्ड हाउस गया, वहाँ पर नाम लिखाया, सब कुछ, पैसे अल मुख्तसर महीने के बाद जो खर्च होता था वो भी दिया करता था। कभी कभार जब दिल करता तो चला जाता वालिदैन को मिलने के लिए, जब वालिदैन का दिल करता तो फ़ोन करते बेटे आजा ज़रा मुझे मिल जा, मेरे पोते या दोतियाँ या जो भी हैं उनको भी साथ में लेता। अल मुख्तसर वो मुलाकात करने के लिए जाता, फिर घर आ जाता। काफ़ी दिन गुजर गए, अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। हुआ क्या, देखा तो ओल्ड हाउस से कॉल है। जी फलां बंदा बोल रहा है। जी बोल रहा हूँ, आपके वालिदैन यहाँ पर हैं। जी हैं जी, हुक्म करें। वो आपसे मिलना चाहते हैं, लगता है उनका आखिरी दिन है, आखिरी वक्त है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। खैर दौड़ा, ओल्ड हाउस पहुँचा। अब सुनिए ज़रा वालिदैन अपने बच्चों से, औलाद से प्यार कितना करते हैं। जब कमरे में पहुँचा, वालिदैन बैठे हैं, पंखा बंद है, गर्मी की शिद्दत है, तो माँ के चेहरे पर भी पसीना है, वालिद के चेहरे पर भी पसीना है। अब जरा गौर करना जुमले पर नाजरीन। जब उसने देखा तो कहा अब्बा जान, अम्मा जान, आपके कमरे में पंखा नहीं है या एसी नहीं है, आप मुझे फ़ोन पे कह देते, मैं वहाँ से ही लगवा देता।
بیٹا میں نے تم کو اس لیے نہیں بلایا کہ ہمارے کمرے میں پنکھا لگوا دے یا اے سی لگوا دے، میں نے اس لیے بلایا ہے آج میرے پاس وقت کم ہے، میں جیسے بھی ہوں گزارا کر لیا، لیکن مجھے پریشانی یہ ہے کل ایک وقت آئے گا جب تیری اولاد تجھے یہاں پر چھوڑ جائے گی، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کل پنکھا نہ چلا، کل اے سی نہ چلا تو میرا بیٹا بھی اس گرمی میں اسی طرح پریشان ہوگا، گرمی لگے گی، پریشانی کی زندگی گزارے گا۔ تو میری گزارش یہ ہے بیٹا میری تو زندگی ختم ہونے کو ہے، لیکن میری گزارش ہے تو آنے سے پہلے اس پنکھے کو اور اے سی کو ٹھیک کروا دینا تاکہ تجھ کو میرے لال گرمی نہ لگے۔ والدین تو وہاں بھی پیار کرتے ہیں، زندگی میں بھی آخرت میں بھی۔ خیر یہ موضوع تو کافی طویل ہو جائے گا، میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، جو پریشان حال ہیں پاکستان ہی کیا پاکستان کے باہر ممالک میں بھی، جس حوالے سے بھی جس اینگل سے بھی دیکھا جائے جو پریشان ہے، میری دعا ہے اللہ ان کی پریشانی ختم فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں ساتھ میں ہمارے ساتھ ہر بار کی طرح تعاون کیے ہوئے ہیں سیفی ساؤنڈ سسٹم والے، ان کے ساتھ رضوی پروڈکشن کے حوالے سے، ABC گارمنٹس کے حوالے سے حافظ محمد بلال مبشر صاحب پروڈیوسر صاحب، اور ان کی بھی مہربانی ہے، وقت انہوں نے جس محبت سے جس عقیدت سے انہوں نے نوازا ان کا بھی شکریہ۔ اور برائٹ فلیکس کے حوالے سے ساتھ میں میرے بھائی عتیق صاحب، ان کی جو مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے انہوں نے بہت تعاون فرمایا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اس دعا کے ساتھ اجازت لے رہا ہوں، کل اسی وقت انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ثناخانوں کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ بس یہی دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں قبلہ مولانا حافظ محمد علی سیفی صاحب منقبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کے حوالے سے پیش فرمائیں گے۔ جی سیفی صاحب کون سی منقبت، کون سے اشعار؟ میں نے تو اکثر دیکھا ہے کہ ثنا خان جو ہے ایک ہی موضوع پکڑا تو اس کو ہی پڑھتے جا رہے ہیں، تو حضور کے والدین کے حوالے سے مولانا حضور کی ازواج کے حوالے سے بہت کم گفتگو کرتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، کون سی منقبت پیش فرما رہے ہیں؟ جی قاسم رشد خدا ہے والدین مصطفیٰ، مجھے پتہ لگا تھا کہ موضوع آج کا ہے حضور کے والدین کے حوالے سے ہے، ماشاءاللہ، تو میں نے چاہا چلو آج منقبت بھی جو ہے نا حضور کے والدین کے نام۔ شکریہ، بسم اللہ۔ قاسم رشد خدا ہے والدین مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ قاسم رشد خدا ہے والدین مصطفیٰ، پیکرے صدق و صفا ہے والدین مصطفیٰ، پیکرے صدق و صفا ہے والدین مصطفیٰ، اور باپ ہے اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہے، ماشاءاللہ، بے شک۔ باپ ہے اللہ کے بندے، ماں امانت دار ہے، متقینوں حق نما ہے والدین مصطفیٰ، متقینوں حق نما ہے والدین مصطفیٰ۔
اور صاحب بھائی جو نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے ایمان پر شک کرتے ہیں جی شاعر اس کے بارے میں شعر لکھ رہا ہے جی کہ ان کے ایمان پر کرے جو شک خود مومن نہیں، بے شک، بہت اچھے. ان کے ایمان پر کرے جو شک وہ خود مومن نہیں. مومنینوں پارسا ہے والدین ماشاءاللہ مومنینوں پارسا ہے والدین مصطفیٰ پیکرے صدق و صفا ہے والدین مصطفیٰ ماشاءاللہ. اور دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ گئے واہ واہ. دہر میں یوں تو کروڑوں اور بھی ماں باپ گئے پر والدین مصطفیٰ ہے والدین مصطفیٰ والدین کیا کافیہ لگا مصطفیٰ ہے والدین مصطفیٰ پیکرے صدق و صفا ہے والدین مصطفیٰ عاصم رشد و خدا ہے والدین مصطفیٰ. بہت اچھے. ناظرین میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ سوال شامل نہیں کر سکا. ان سوالوں میں سے جو اہم سوال ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں. طیب عباسی صاحب ہیں. مولانا موضوع تو نہیں، حالانکہ موضوع کے ریلیٹڈ سوال ہوتا تو پھر اور لطف ہوتا، نہیں بلکہ یہی موضوع کے حوالے سے جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں وہ کیا کرے، زیارت کے لیے کیا کرے، ان کی بخشش کے حوالے سے یا قبر کے حوالے سے کیا اس کے لیے کیا حکم ہے، جو شرعی حکم ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ جب والدین فوت ہو جائے نا تو ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا اولاد جو ہوتی ہے نا وہ خود والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوتی ہے. جی. تو جب وہ فوت ہو جائیں تو ان کے بعد آپ ایسے اعمال کریں، نیک اعمال، تو جو وہ صدقہ جاریہ بن کر جی جی ان کے پاس جائیں. جی. اس پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ معاشر کا روز ہوگا جب لوگ اٹھائے جائیں گے نا تو فرشتے کہیں گے یا اللہ پاک جب یہ لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، جب یہ قبر میں آئے تو ان کے گناہ پہاڑوں کے برابر تھے، تو آپ جب یہ اٹھائے گئے ہیں تو آج ان کے گناہ تو نہیں نظر آ رہے اور نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہیں. یہ کیا واہ واہ واہ. یہ ملے گا، یہ حدیث پاک ہے. جو یہ اولاد چھوڑ کے آئے تھے نا، جو آپ اپنے رشتہ دار اہل و یال عزیز و قارب جو پیارے چھوڑ کے آئے تھے، ان کے مر جانے کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے ہیں، نیک اعمال کرتے رہے ہیں، اچھے عمل کرتے رہے ہیں، تو ان کو قبر میں ثواب پہنچتا رہا ہے. تو آج ان کے گناہ جو ہے نا وہ بہت کم ہے اور ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہو گئی ہیں. تو عزیزان گرامی ان کے لیے بس یہی ہے کہ آپ والدین کے لیے دعا کریں. جی. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی والدیہ. یا اللہ پاک پوچھتے ہیں ہمارے والدین کو، ہمارے دادا دادی جان کو، سب کا جب ذکر آ جاتا ہے تو جب بھی نماز پڑھیں
تو آپ کے والدین کا ذکر بھی اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک تو ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے, جب قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, جب نیک اعمال کریں گے, تو جب آپ یہ کام اچھے کریں گے تو ان کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. تو جب آپ جمعہ کے روز, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے روز اپنے والدین کی قبروں پہ جایا کرو, ماشاءاللہ, ان کے لیے دعا کیا کرو. تو جب جمعہ کا روز ہو نا تو اپنے والدین کی قبروں کے پہ جایا کرو, ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. تو جس کو زیادہ یاد کیا جاتا ہے نا وہ خواب میں بھی آ جاتا ہے, اور یاد کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو اپنے ہر وقت ہمتان اپنے والدین کو یاد رکھا کرو, انشاءاللہ وہ آپ کو تو کبھی نہیں بھولے. تو جب آپ بلا دیتے ہو نا تو پھر آپ کو وہ زیارت بھی نہیں ہوتی. ان کو یاد کرنا شروع کرو, ان سے محبت کرنا شروع کرو, انشاءاللہ وہ آپ سے ملنا بھی شروع ہو جائیں گے. اب میں بھی چاہتا تھا کہ درمیان میں گفتگو کر دیتا, لیکن ناظرین ٹرانسمیشن کا ٹائم کافی ہوا چاہتا ہے. آخری سوال شامل کر لیتے ہیں جو زیادہ ضروری ہے. فرحان علی صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں جی, سوال کرتے ہیں, روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں روزہ جو جب ہونا تو آپ ضروری ہو تو گوشت میں آپ جب ٹیکہ لگوا لیں گے نا اس میں نقصان نہیں ہوگا روزہ کا. تو جو علماء مفسر فرماتے ہیں کہ جب وین میں راگم میں جب آپ ٹیکہ لگوائیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے میں اس میں بحث نہیں کرنا چاہتا. ویسے میرے جو استاد محترم ہے نا صاحبزادہ پیر طریقہ رہبر شریعت پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر صاحب جی, آپ کا یہی فتویٰ ہے کہ جب آپ وین میں ٹیکہ لگوائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لہٰذا گوشت میں لگانے سے چھوٹ ہے. ہاں جی, گوشت میں نہیں, گوشت میں چھوٹ ہے. تو جب وین میں آپ لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ناظرین, امید کرتا ہوں آج کی نشست آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی. کل اسی وقت انشاءاللہ نئے مہمانوں کے ساتھ, موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.